بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور کے اندر جہاں بھی نظر دوڑائی جانا اور دوسرا تیسرا بندی شکایت، بلکہ ہر بندے کی زبان پر ہی ہوتا ہے میرے اوپر مشکلات ہیں، پریشانی۔ حالانکہ انسان کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں ان میں سے اکثر وہ ہوتی ہیں جن کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو کہ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تو اکثر گناہ کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ہم اپنے زندگی کے اندر کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے ہم دل کو توڑتے ہیں، یا کتنوں کے ساتھ ہم زیادتی اور ظلم کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں، یا ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ وہ سارا کا سارا جو وبال ہوتا ہے وہ پھر ہمارے سر کے اوپر آتا ہے، وہ مصیبت کی شکل میں ہمارے اوپر آتا ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر مشکلات کیا ہیں۔ ہم نمازیں 500 پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں کہ یار میں 500 نمازیں پڑھتا ہوں پھر بھی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، تلاوت کرتا ہوں پھر بھی سکون نہیں ہے۔ ابھی نماز تلاوت تو اپنے لیے ہے، نماز تلاوت تو ہے ہی ہے، وہ تو کرنی، لیکن نماز اور قرآن پاک کی تلاوت ہمیں جو سکھلاتی ہے پریکٹیکل مسلمان بننا، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ صلح رحمی والا معاملہ کرنا، اچھائی والا معاملہ کرنا۔ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، ناپ تول میں کمی بھی کر رہا ہو، بندہ تلاوت بھی کر رہا ہو اور بہن کی وراثت بھی کھا رہا ہو، تو پھر زندگی کے اندر کیسے سکون پیدا ہو سکتا ہے؟ نماز کے بارے میں تو آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور فحش فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، فحش کلام بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں گالی جو ہے یہ ایک ٹرینڈ بن چکے، ایک رواج بن چکے۔ ہم دوستوں کو ملتے سلام کی بجائے ایک دوسرے کو لعنت رسید پہلے کرتے ہیں اور باقی بات بعد میں کرتے ہیں۔ اب ان باتوں سے خود اندازہ لگا لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر خود اپنے لیے گڑھے کھودے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی مصیبت کے خود ذمہ دار ہیں، اپنی مشکلات کے خود ذمہ دار ہیں، نہ کہ کوئی دوسرا۔ ہم کوئی کام شروع کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا کام جو ہے نا دوسروں کی بنسبت بڑا لیٹ ہوتا ہے۔ آپ خدا رے اس کے اوپر کبھی توجہ کریں تو آپ کو جو چیز ملے گی وہ نافرمانی ہی ہوگی، بالکل اس آیت کے زمرے میں کہ اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنا معاملہ جو اللہ کے ساتھ بھی ٹھیک کریں اور مخلوق کے ساتھ بھی ٹھیک کریں۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان کا آپ نچوڑ نکالیں، سمری نکالیں، خلاصہ نکالیں، تو وہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عبادت کے ذریعے بھی انسان کا تعلق انسان کے ساتھ بہتر ہو۔